اور بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عمر اور بنی عوف کا جھگڑا ہو گیا، ان کی صلح کروانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلال اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو ابو بکر سے کہنا کہ وہ جماعت کرائے۔ ایک تو آخری دنوں کی بات ہے نا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق نے جماعتیں کرائیں، یہ اس وقت کی بات نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث یہ پہلے کا معاملہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح کروانے گئے ہوئے تھے اور فرمایا تھا جاتے دفعہ حضرت بلال سے کہ اگر میں لیٹ ہو گیا تو ابو بکر سے کہنا کہ تم جماعت کراؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذان پڑھی، نماز کا وقت ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے تھے۔ حضرت بلال نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ جماعت کرائیں۔ جو ہی جماعت کھڑی ہوئی نبی علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ اب یہ امتحان صحابہ کا ہوا، ہمارا ہو ہی نہیں سکتا کہ نماز ہو رہی ہے، نماز ہوتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے۔ اب صحابہ نے یہ تو نہیں کہا اگرچہ نبی اللہ کے ہیں، عظمت تو بڑی ہے، ہم ان کا دل سے ادب کرتے ہیں، لیکن اب اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم مجبور ہیں، اب کیا کریں، آخری صف میں کھڑے ہو جائیں۔ ایسا نہیں کیا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب صحابہ نے رستہ بنایا۔ ایسے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے تھے نا، تو ایسے اپنے ہاتھ پر سب ہاتھ مارتے اور رستہ بناتے جاتے، سب صفوں میں سے رستہ بن گیا، ہر صحابی ایسے ہاتھ مارتا جاتا، ساتھ ہوتا جاتا، سب صحابی نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے ان سب نے اپنی اپنی صفوں میں رستہ بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیچھے تھے اور سب سے آگے پہلی صف میں تشریف لے آئے۔ پھر جب پہلی صف میں آئے تو امام صاحب نے بھی تعظیم کرنا شروع کر دی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ مصلی سے پیچھے ہٹے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے ابو بکر کھڑے رہو، جماعت کراتے رہو، لیکن وہ پیچھے صف میں آ گئے۔ جب وہ صف میں آ گئے میرے آقا مصلی پہ تشریف لے گئے، نماز میرے آقا نے مکمل کروائی۔ نماز کے بعد کہا ابو بکر میں نے تجھے کہا تھا نماز پڑھا دو، پھر پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سننا، وہ ابو بکر کہ جن کے پائے کا کسی بھی امت میں کوئی انسان موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ اب یہ بات ایک منٹ کے لیے رک جائے گی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے تو سورہ مومن کا آپ نے حوالہ دیا، آپ نے یہ آیت پڑھی، آپ فرمانے لگے کہ اے لوگوں کیا تمہیں پتا ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، یہ آیت پڑھ کے نا تو آپ نے لوگوں سے کہا تمہیں پتا ہے اس بندے کی عظمت کیا ہے؟ وہ بندہ کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا نا، تو جب فرعون نے لشکر کشی کرنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو ایک بندہ تھا جو فرعون کا رشتہ دار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی شان میں قرآن پاک میں سورہ مومن کے اندر پورا ایک رکوع نازل فرمایا ہے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ کیوں اسے مارتے ہو؟ وقال رجل مؤمن، یہ اسی کے بارے میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا فرعون سے کہ کیوں مارتے ہو؟ آگے اللہ فرماتا ہے اصل میں وہ اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، یا کیوں ایمان، وہ اصل میں وہ اپنا ایمان چھپا رہا تھا۔ تو وہ فرعون سے کہتا تھا کہ اس بندے کو کیوں مارتے ہو؟ اگر یہ جھوٹا ہوا تو اللہ اسے عذاب دے گا، اگر یہ سچا ہوا تو جس جنت کا تم سے وعدہ کرتا ہے وہ تمہیں ضرور مل جائے گا، وہ جنت تمہیں خود مل جائے گی۔ اگر یہ سچا ہے تو تمہیں وہ چیز مل جائے گی، اگر جھوٹا ہے تو اللہ عذاب دے گا، تم اسے کیوں مارتے ہو؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اصل میں اپنا ایمان چھپا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ طرفداری کر رہا تھا، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان کر کے البدایہ والنہایہ میں کوئی موجود ہے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ وہ بندہ اس کی اتنی بلند شان ہے، سب کہنے لگے بڑی بلند شان ہے، اس کے بارے میں اللہ نے رکوع نازل فرمایا ہے۔ تو پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کی قسم اس کی بڑی بلند شان ہے، لیکن میرا یار ابو بکر صدیق ایک طرف ہو، اس کی ساری زندگی ایک طرف رکھی جائے، اس مومن کی ساری زندگی ایک طرف رکھی جائے، اور میرے یار صدیق اکبر کی زندگی کا ایک سانس ایک طرف رکھا جائے، اس کا ایک سانس اس مومن کی ساری زندگی کے برابر ہو جائے گا۔ اس نے دلیل مانگی، اب بندے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے دلیل مانگی کہ وجہ کیا ہے، کیوں برابر ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب وہ کہہ رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف داری کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا
کہ انہیں نہ معلوم اگر سچے ہوئے تو اللہ تمہیں جنت دے گا، اگر جھوٹ بول رہے ہوئے تو اللہ انہیں پوچھے گا تم کیوں مارتے ہو۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ اپنا ایمان چھپا رہا تھا، لیکن ادھر آپ فرماتے میں خود گواہ ہوں اسلام کے نئے نئے دن تھے، السابقون الاولون پہ بڑا ظلم ہوتا تھا، نئے نئے مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے تو عتبہ شیبہ ابو جہل سب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے دیکھ کر ان پہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ اب حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ کسی کو وہ مکہ مارتے، کسی کو گھٹنا مارتے، سب کو مار کے پرے کرتے، اور پھر فرماتے کہ تم اس شخص کو کیوں مارتے ہو؟ اس لیے کہ یہ کہتا ہے کہ سارے خدا جو تمہارے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اللہ ایک ہے۔ تو سنو یہ بندہ بالکل سچ کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق کی شان اس لیے بلند ہے کہ وہ مومن جو حمایت کر رہا تھا لیکن اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، لیکن ابوبکر صدیق وہ ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت بھی کر رہا تھا، ان سے اپنے ایمان کا اعلان بھی کر رہا تھا اور کہتا تھا میں مانتا ہوں یہ بالکل سچ کہتے ہیں، سارے خدا جھوٹے ہیں، یہ ایک خدا ہے جو رشتہ ہے یہی سچا ہے۔ تو یہ بات حضرت ابوبکر صدیق نے ایسی شان بیان فرمائی، حضرت مولا علی نے حضرت ابوبکر صدیق کی ایسی شان بیان فرمائی۔ تو یہ میرے حضرت صدیق اکبر کی وہ شان ہے جو پوری امتوں کے اندر کوئی بھی بندہ اتنے رتبے کا حامل نہیں جتنا رتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ لیکن اب وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں آپ کا سب سے پہلا صحابی ہوں، سب سے پہلے میں نے اسلام قبول کیا، یہ بھی کہہ سکتے تھے میں آپ کا سسر ہوں، لیکن اپنا تعارف کیسے کروایا؟ کہا ماذا ينبغي لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کے رسول کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی آواز مجھے آئی تھی، آپ نے مجھے کہا تھا تم کھڑے رہو جماعت کراتے رہو، لیکن میرے عشق نے مجھے مجبور کیا تھا کہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اس قدر مرتبے کا حامل نہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کا کمال کا عشق ہے، اور اس سے ایک نقطہ بھی اخذ ہوتا ہے۔ آپ نے مکمل حدیث توجہ سے سنی، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو سب صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھتے پڑھتے انہیں پتا چلا میرے آقا آئے ہیں، سب نے ایسے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، رستہ بناتے گئے، یہاں تک کہ امام صاحب نے بھی تعظیم کی، وہ بھی پیچھے آ گئے۔ لیکن آج لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ نماز میں اگر ان کا خیال آ جائے تو وہ گائے گدھے کے خیال سے معاذ برا ہے، بیوی سے جمع کے خیال سے وہ معاذ برا ہے۔ ارے میں کہتا ہوں تم ایک خیال کی بات کرتے ہو کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے تو نماز اللہ اتنا برا ہے، صحابہ نے خیال ہی نہیں بلکہ نماز میں تعظیم کر کے رستہ بھی بنا دیا اور بتایا ہے کہ ہماری نمازیں مکمل تب ہوتی ہیں جب ہماری نمازوں کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جاتا ہے۔ اور آج جو کہ ہمارے اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں تو یہ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ جمعہ کے بعد ہم یہاں پر نماز کا پریکٹیکلی طریقہ آپ کو بتائیں گے، تو آپ سب سے یہ بھی درخواست ہے آپ بیٹھیے گا۔ ایک نقطہ جو میں نے پہلے بیان کیا اسی سے ملتا جلتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ نماز اس وقت پڑھو، نماز اس وقت پڑھو جب تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، طوطے کی طرح رٹ نہیں لگانی بلکہ پتہ ہو کہ میں نماز میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نماز میں کیا کیا کہتے ہیں۔ پہلے حدیث سنائی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز اس وقت پڑھو جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ جاننے سے مراد یہ ہے کہ اس کو سمجھو، سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی طرف تمہارا ذہن بھی جائے، صرف منہ سے الفاظ نہ کہتے جاؤ بلکہ تمہارا ذہن بھی جائے، اور سمجھنے سے خیال مراد یہ ہے کہ تمہارا خیال بھی الفاظ پہ جائے۔ اب ہم دیکھیں ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کے بعد ہم جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں پہ رستے پر چلا کہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب انعام یافتہ میں اللہ کے انبیاء بھی ہیں، ان کا بھی خیال آ گیا نا۔ میں نے کہا نا کہ نماز حضور کی حدیث ہے تب پڑھو جب تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، جانو کہ تب جب خیال جائے گا، تو جب تم کہو گے کہ یا اللہ ان لوگوں کے رستوں پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، تو انعام یافتہ میں اللہ کے نبی ہیں، سب انبیاء کا خیال آ گیا، اللہ کے نبیوں کے صحابی ہیں ان کا بھی خیال آ گیا،
اللہ کے اولیاء ہیں ان کا بھی خیال آ گیا، شہداء ہیں ان کا بھی خیال آ گیا۔ اچھا یہ کہنے کے بعد اس نے آگے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تو غضب ناک ہوا تھا، جو بھٹکے ہوئے تھے۔ اب بھٹکے ہوئے میں فرعون کا نام بھی آ گیا، شداد کا نام بھی آ گیا، ابو جہل کا نام بھی آ گیا، نمرود کا نام بھی آ گیا۔ اب آگے چلیے، آگے مثال کے طور پر آپ سورہ لہب کی تلاوت کرتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، تو جب اللہ نے کہا تھا اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو نماز میں ابو لہب کا بھی خیال آ گیا۔ اب آگے چلیے، آپ رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، آپ اتحیات پڑھتے ہیں۔ اب اتحیات پڑھتے پڑھتے آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پہ سلام ہو۔ اللہ کے نبی کا خیال آ گیا کہ نہ آ گیا؟ آ گیا نا۔ پھر آگے تم نے کہا کہ تمام وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تمام اللہ کے نیک بندوں پر سلام، اللہ کے سارے نیک بندوں کا تمہارے ذہن میں خیال آ گیا۔ پھر آگے تم نے کہا درود ابراہیم پڑھتے پڑھتے اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جس طرح تم نے رحمت فرمائی اسی طرح ہمارے نبی پہ بھی فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی خیال آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی خیال آیا، ہمارے نبی کا بھی خیال آیا۔ پھر آگے تم نے دعا پڑھنا شروع کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے، تجھے اپنا خیال بھی آ گیا۔ پھر آگے تم نے کہا ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، پھر اپنا خیال آیا۔ پھر کہا والی والدیہ، اور میرے اماں ابا کو بھی بخش دے، اماں ابا کا بھی خیال آ گیا۔ پھر کہا وللمؤمنین، اور سارے مومنین کو بھی بخش دے۔ ارے اللہ کی بتائی ہوئی اس نماز کے اندر تجھے انبیاء کا بھی خیال آتا ہے، شہداء کا بھی آتا ہے، اللہ کے اولیاء کا بھی آتا ہے، شہداء کا بھی آتا ہے، اپنا بھی آتا ہے، اپنے والدین کا بھی آتا ہے، انعام یافتہ لوگوں کا بھی آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بھی آتا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آتا ہے، اور وہ جو بھٹک کے راستے سے نمرود و شداد ابو جہل سب کا بھی آتا ہے۔ اب پیچھے کیا رہ گیا؟ تو کہتا ہے نماز میں اگر ان کا خیال آ جائے تو وہ اتنا برا ہے کہ یہ تو ہے ہی خیالوں سے بھری ہوئی، یہ تو پھر سب کے خیال آئیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود طریقہ سکھایا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ راستہ خود سکھایا ہے۔ اور اگر اس کو طوطے کی طرح پڑھنا ہوتا نا، یہ صرف رٹ لگانی ہوتی، تو میرے آقا یہ نہ ارشاد فرماتے کہ تم نماز اس وقت پڑھو جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ تو میرے آقا بتا رہے ہیں کہ نماز پڑھو تو تمہیں پتا بھی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اگر پتہ لگانا ہے پھر تو خیال آئیں گے، پھر اللہ کے رسول کا بھی آئے گا۔ جب تو خود کو اپنے خیال میں لے آتا ہے، جب کہتا ہے ربنا اغفر لی، اللہ مجھے بھی بخش دے، ہماری والدیہ، اچھا تیرے اور تیرے والدین کا خیال نماز میں آ جائے تو کچھ نہیں ہوتا، اور میرے نبی کا آ جائے تو اس سے نماز خراب ہو جاتی ہے۔ تو لعنت ہے ایسی سوچ پر۔ ارے نماز ایسی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود اپنا بھی اور اپنے سارے نیک بندوں کا ذکر خود رکھ دیا ہے، تاکہ بندہ مجھ سے ایسے مانگے کہ اسے پتا ہو میں فلاں نیک بندے کے راستے پہ چل رہا ہوں اور میں اللہ سے چیز مانگ رہا ہوں۔ اس واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آ جانا یہ نماز کے لیے ایک برکت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں خیال آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم کھڑے ہوں تو ہمیں ایسا لگے ایک لفظ بولنے پر کہ ہم گنبد خضرا میں کھڑے ہیں اور میرے آقا کے سامنے کھڑے ہو کے درود پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا خشوع و خضوع عطا فرمائے اور اللہ ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔